سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ کائنات انسانی پہ اللہ کا فضل اور کرم اس وقت تمام ہوتا ہے جب اس کائنات کا کوئی فرد اپنے ذہن میں، اپنے دل میں یہ بات پختہ کر لے کہ مجھے عبث اور فضول پیدا نہیں کیا گیا بلکہ ایک مقصد کے لیے بنایا گیا۔
اور وہ مقصد کیا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، دیکھنے کو آنکھیں دیں، سننے کو کان دیے، چلنے کو پاؤں دیے، پکڑنے کو ہاتھ دیے، جس نے مجھے اپنی ساری مخلوقات میں سے اشرف اور اعلیٰ بنایا، میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لوں۔ اور جب پہچان کا مادہ پیدا ہونے لگ جائے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے پہچاننے والوں سے ایک تقاضا ہوتا ہے، ایک مطالبہ ہوتا ہے، میرے رب کا مجھ سے، آپ سے، پوری کائنات انسانی سے اور کائنات انسانی میں ماننے والے افراد سے تقاضا اور مطالبہ کیا ہے؟ وہ خالق کائنات چاہتے یہ ہیں کہ میرا بندہ میرا بن کے رہے، میرا بندہ مجھے مان کے رہے، میرا بندہ میری مان کے رہے۔ ذرا جملوں پہ غور کرنا ہوگا۔ جسے ہم نے اپنا خالق مانا، کون ہے وہ؟ اللہ۔ جسے ہم نے اپنا مالک مانا، کون ہے وہ؟ اللہ۔ جسے ہم نے اپنا رازق، داتا، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس مانا، وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ اللہ ہم سے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ اے میری تخلیق کے شاہکار انسان، تو مجھے مان لے، میری مان لے، مجھے مان ایسے جیسے ماننے کا حق ہے، اور یہ تیرا ماننا ایک دن کے لیے نہیں، ہفتے کے لیے نہیں، مہینے کے لیے نہیں، سال کے لیے نہیں، بلکہ تیرا ماننا ایسا ماننا بن جائے کہ تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا چلنا، تیرا پھرنا، تیری عبادت، تیری ریاضت، تیری تجارت، تیری سیاست، تیری زندگی کی گھریلو حالات، تیرے زندگی کے بیرونی حالات اپنوں میں رہے تب، بیگانوں سے آمنا سامنا ہو جائے تب، تیری زندگی کا کوئی لمحہ میری مان کے بغیر گزرنے نہ پائے، حتیٰ کہ جب تیری زندگی کا آخری وقت آنے لگ جائے، اس وقت بھی تیری زبان پہ بول میرے ماننے والا رہے۔ اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں، اونچا کہہ دو آمین۔ پھر کیا ہوگا؟ سچا پیغمبر، سچا پیغمبر، اعلیٰ نبی، عرفہ نبی، میرا آپ کا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارشاد گرامی ہے، اور اس بات پہ یقین ہے کہ میرا نبی جو بولتا ہے سچ بولتا ہے، جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، سچا بول ہے میرے محبوب پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سچی زبان ہے میرے پاک پیغمبر کی، سچا اعلان ہونے لگا، من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جو فرد بھی میری امت کا مرد ہے یا عورت، بوڑھا ہے یا جوان، جس کا آخری بول میرے رب کو مان کے گزرنے لگا، اور رب کے ماننے کا آخری بول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، بس روح کے نکلنے کی دیر ہے، جنت کے دروازے کھلنے میں دیر نہیں۔ پھر ہوگا کیا؟ دنیا میں تم میری مان کے آئے، مجھے مان کے آئے، میرے ارشادات اور میری چاہت اور میری مرضی پہ زندگی گزار کے آئے۔ اب جب تم میرے پاس آؤ گے تو پھر چاہت تمہاری ہوگی، مرضی تمہاری ہوگی، پھر فیصلہ میرا ہوگا۔ اور یہ بات بھی اللہ کا سچا کلام بتلاتا ہے۔ 24واں پارہ ہے، 18واں رکوع ہے، آخری آیات ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ ذرا ایک منٹ کے لیے تصور کی دنیا میں نکلو جی، 15 کی سرزمین سے پہنچو ذرا اللہ کی نعمتوں کی سرزمین جنت پہ۔ کیا وہ عجیب منظر ہوگا جب ہر قسم کے باغات لدے ہوئے پھلوں اور پھولوں سے آنکھوں کے سامنے ہوں گے، اور آنکھوں کی بصارت میں گزرے ہوئے تمام کائنات انسانی کے افراد نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ کیا عام کیا خاص، کیا پیارے کیا پیاروں کے پیارے، میرے لفظوں پہ غور کرنا ہوگا۔ کیا پیارے کیا پیاروں کے پیارے، آدم نبی ہوگا، سبحان اللہ، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ کو نگاہیں دیکھ رہی ہوں گی۔ جی 15 کے دوستو، جناب محمد الرسول اللہ کا دیدار ہو رہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جنت کی نعمتیں، اعلان خدا بندی ہو جائے گا، اے مجھے مان کے آنے والے، لکم، اہل علم کہتے ہیں یہ لام نفع کا ہے، لکم، لام اور کاف میم، کم کا معنی اردو پنجابی میں تم ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لام نفع کا، لکم، یہ سامنے جتنا تمہیں نظر آ رہا ہے نا جنت کی نعمتیں، یہ تمہارے نفع کے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ اور پھر اسی لام کا ایک دوسرا معنی بھی ہوتا ہے، لام تملیک کا۔ کیا کہا میں نے؟ لام تملیک کا۔ یہ کوٹھی کس کی؟ چودھری صاحب کی ملکیت ہے، یہ مولوی صاحب کی حویلی ہے، یہ پیر صاحب کا آستانہ ہے۔ کیا مطلب؟ ان کی ملکیت ہے، وہ عارضی مالک ہیں،
ایک وقت آئے گا کہ ان کی ملکیت ختم ہو جائے گی، پھر یہ ملکیت کسی اور کی بن جائے گی۔ لیکن جو اللہ جنت کی نعمتوں کی ملکیت دینے لگے ہیں نا، تو رب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہفتے کے لیے تم مالک ہو، 10 دن کے لیے ہو، مہینے کے لیے نہیں، فرمایا لکم، یہ ہے ہی تمہاری تملیک۔ نہ زندگی ختم ہو نہ ملکیت ختم ہو۔ پھر انداز بڑا عجیب ہے میرے رب کے سمجھانے کا۔ رب کا قرآن کہتا ہے لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو تمہاری چاہت ہوگی وہ سب کچھ تمہارا، جو کچھ تم مانگو گے وہ سب کچھ تمہارا، چاہت بھی تمہاری پوری ہوگی، مانگ بھی تمہاری پوری ہوگی۔ اللہ یہ اتنی زیادہ نعمتیں کب ملے گی، کون دے گا؟ اور دے گا تو کہیں کسی وقت لینے کا سوال تو نہیں بن جائے گا۔ رب کریم فرماتے ہیں نزلاً، کیا کہا؟ نزلاً۔ خط لکھتے ہو نا، کسی کو پیغام بھیجتے ہو تو آخر میں بتلا دیتے ہو کہ میں فلاں جگہ سے بول رہا ہوں، یہ فلاں کی طرف سے تحریر ہے، فلاں جگہ پہ میں بیٹھا ہوں۔ اہل عرب کہتے ہیں نزیل، میں اترا ہوا ہوں G15 میں، اسلام آباد میں، سعودیہ میں، امریکہ میں، میرا اب یہ ٹھکانہ اصلی نہیں ہے لیکن میں کچھ عرصے کے لیے یہاں رکا ہوا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ میرا کھانا دانا ان کے ہاں ہوتا ہے جہاں میں رکا ہوا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں نزلا، تم مہمان ہو میرے، میں میزبان ہوں تمہارا۔ اور ہر میزبان کی خواہش ہوتی ہے کہ مہمان میرے گھر سے نکلے تو خوش ہو کے نکلے۔ عرش والا کہتا ہے جب تم میرے ہاں پہنچو گے نا تو میں ایسا میزبان ہوں گا کہ کبھی تنگ بھی نہیں ہوں گا اور ایسا بھی شکوہ نہیں کروں گا کہ چلو کھا کھا کے تم کوئی اور دروازہ جا کے ڈھونڈو، نہیں۔ نزلاً من غفور الرحیم، پہلے 2 فیصلے کیے، مغفرت کا فیصلہ بھی کر چکا ہوں، رحمت کا فیصلہ بھی کر چکا ہوں، اب تم میرے مہمان بن گئے ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، کرو استعمال جو تمہاری چاہت ہو۔ لیکن یہ سب کچھ ہوا تب جب تم نے دنیا کی زندگی میری چاہتوں کے مطابق گزاری تھی، وہ میرے مطالبے اور میرے تقاضے کو کیا تھا پورا، اور اسی تقاضے کا حکم دیتے ہوئے رب کریم نے آج کی تلاوت کردہ آیات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان کی حویلی میں قدم رکھنے والو، ایمان کی حویلی میں قدم رکھنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بدن بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، زبان بھی پاک ہو، اور پھر پاک بدن کے ساتھ، پاک وجود کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ، پاک زبان سے پاک اقرار کرے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پاک اقرار کر کے تو آیا، تو میری حویلی میں آ گیا، اب جم جم آ میری حویلی میں، اب تیرا لقب بدل گیا، اب بن گیا تو ایماندار۔ کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ اور ایماندار جب بنتا ہے تو حویلی کے اندر آ گیا، اب دیواریں پھلانگ پھلانگ کے غیروں کی حویلیوں کی طرف دیکھتا نہیں، کسی کی بہو بیٹی کی عصمت دری کی کوششیں اور کاوشیں کرتا نہیں، کسی کے مال پہ اپنی نگاہیں اور نظریں جما
کماتا نہیں، کسی کی جیب پہ نہیں، رب کی رحمت پہ اپنی نظر کو جما دیتا ہے۔ جب ایماندار بنتا ہے پھر وہ سود نہیں لیتا، پھر وہ رشوت کا رسیا نہیں ہوتا، پھر کسی کے عصمت دری کے درپے نہیں ہوتا، کسی کی جان لینے اور کسی کا مال ہڑپ کرنے کی کوششیں نہیں کرتا، بلکہ اب اس کا ذہن یہ کہتا ہے، اس کا دل اس بات پہ مصر رہتا ہے کہ جب میرے رب نے مجھے اپنی حویلی میں داخل کر لیا ہے نا، تو اب مجھے اس حویلی کا پاس رکھنا ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ جہاں جہاں جاننے کا اس نے حکم دیا جاؤں گا، جو کرنے کا حکم دیا کروں گا، جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکوں گا۔ جب یہ رکنے والا کام اور کرنے والا کام پورا کرنے لگ جاتا ہے تو پھر رب کی طرف سے تقاضا آنے لگ جاتا ہے، اتقوا اللہ۔ کیا کہا؟ اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، بچو اللہ کی نافرمانی سے، نہ کرو اس کی نافرمانی اور بغاوت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کے میرے نبی کی مسند پہ دوسرے جانشین ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، امیر المومنین ہیں۔ ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگے، اے ابی، یہ جو اللہ قرآن کریم میں بار بار کہتے ہیں اتقوا اللہ اتقوا اللہ، کبھی رب کہتے ہیں قولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈریے 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 اور سچ کہیے، اور کہیں رب کہتے ہیں اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ سے ڈریے اور نظر رکھیے اس بات پہ کہ آگے کل کے لیے کیا کچھ بھیج رہے ہو، کتنا کچھ جمع کر رہے ہو۔ جمع تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن اپنے پیٹ کے لیے، عرش والا کہتا ہے جمع کرو آنے والے کل کے لیے، یعنی دن قیامت کے لیے۔ جنت کا سامان جمع کیجئے، اور جنت کا سامان پیسہ دھیلا جاگیر جائیداد نہیں، رب کے سجدے ہیں۔ ہے ذہن حاضر؟ آخرت کا سامان رب کے دروازے کے سجدے ہیں، آخرت کا سامان مشکلات میں رب کے دروازے پہ جستجو ہے، آخرت کا سامان رب کے حکم پہ اپنے آپ کو پابند کرنے کا اندیا اور عزم اور اپنے آپ کو اس بات پہ مسرور کرنا ہے کہ جو میرا رب کہے بس اسی پہ میں نے کاربند رہنا ہے۔ اے ابی بن کعب، یہ جو رب کریم بار بار کبھی گھریلو زندگی کے مسائل بتلانے لگتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، ڈریے اللہ سے، اور یہاں تو رب کہتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈریے ایسے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ یہ رب کا ڈر کیا ہے؟ پوچھنے والا امیر المومنین ہے، اور پوچھ رہے ہیں حضرت ابی بن کعب سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابی بن کعب وہ عظیم ہستی ہے، وہ عظیم میرے نبی کا شاگرد ہے، قرآن کا بھی حافظ ہے، تورات کا بھی حافظ ہے۔ سبحان اللہ۔ تسی آدھے ساڈے کول اے نہیں پڑھن ہوندا تے او کس طرح یاد کر لئی ہونا۔ حضرت ابی بن کعب نے جواب دیا، امیر المومنین، کبھی جنگل میں جانا پڑا، گزر ہوا کبھی جنگل سے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، او بھائی میری تو زندگی کا بچپن گزرا ہی جنگل میں ہے، اونٹ چرایا کرتا تھا، مجھے تو ابھی تک وہ بات نہیں بھولی۔ ایک دن میں اونٹ چرانے بیٹھا ایک درخت کے نیچے، غافل ہو گیا، اونٹ میرے کہیں چلے گئے۔
شام کو گھر آیا تو میرے باپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا کہ عمر تو کیسے زندگی گزارے گا، تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا، کیسے تو دنیا میں وقت گزارے گا، اونٹ نہیں سنبھال سکتا۔ پھر یہی بات کبھی کبھی تخت خلافت پہ بیٹھ کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یاد کرنے لگتے، آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات آنے لگ جاتی، روتے ہوئے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگتے، عمر تو وہی نہیں ہے جس کو باپ نے کہا تھا تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، اور آج تیرے ہاتھ میں 22 لاکھ مربع میل کے رقبے پہ پھیلی ہوئی سلطنت کا جھنڈا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا صحابہ کی محبت میں ذرا گم ہو کے اس بات پہ غور کرو نا کہ فاروق اعظم کیا تصور پیش کر رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا، عمر جی، امیر المومنین جی، اگر جنگل میں جانا ہوا، راستہ ہو تنگ، گزرنا بھی ہو ضرور، اور اس تنگ راستے کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور لباس ریشمی پہنے ہوئے ہو، تو کیسے گزرتا ہے بندہ؟ اب توجہ میری طرف کرو گے تو بات سمجھ آئے گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر اپنے آپ کو سمیٹ لوں گا، کپڑوں کو اکٹھا کروں گا، آگے بھی دیکھوں گا، دائیں بائیں جھاڑیوں کو اور کانٹوں کو بھی دیکھوں گا کہ کہیں کوئی میرے کپڑے کے ساتھ الجھ نہ جائے، میرا کپڑا کہیں پھٹ نہ جائے، کہیں مجھے گزان تکلیف نہ پہنچ جائے، بچ بچ کے چلوں گا، اور اسی راہ پہ چلوں گا جو راہ اور جو پگ ڈنڈی مجھے سامنے نظر آ رہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ او بولو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ کیا مطلب؟ بچ بچ کے چلنا، چلتے چلتے بچنا، بچ بچ کے چلنا، چلتے چلتے بچنا۔ بچ بچ کے چلنا کیا ہے کہ میری زندگی کی راتیں، میری زندگی کے دن، میری زندگی کی تجارت، میری زندگی کی گفتگو کہیں کسی کے لیے ضرر کا ذریعہ تو نہیں بن رہی، کسی کے لیے میں تکلیف کا باعث تو نہیں بن رہا، رب کی نافرمانی اور بغاوت تو نہیں ہو رہی، پیغمبر کریم کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ بچ بچ کے چلنا، پھر رک نہیں جانا، چلتے ہوئے بچتے بچتے گزر جانا ہے اپنی منزل سے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اور رب کریم اسی کا تقاضا کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان کی حویلی میں قدم رکھنے والوں، ڈرتے رہیے اللہ سے جیسے ڈرنے کا، اونچا کہیے جیسے ڈرنے کا، کوئی زبان چپ نہ رہے جیسے ڈرنے کا، حق ہے حق ہے حق ہے، اور پھر اسی طرح زندگی گزرے گزرے، لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ موت بھی آئے تو تقوی پہ موت آ جائے، رب کی خشیت اور خوف پہ موت آ جائے۔ یہ بات ہمیں ملے گی کہاں سے؟ یہ راستہ ہمیں کہاں سے ڈھونڈے تو ہمیں مل جائے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیے گا ذرا، اللہ کریم فرماتے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ پوچھا گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، پوچھا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، پوچھا گیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اے نبی کے چچا زاد بھائی، یہ حبل سے مراد کیا ہے؟ کون سی رسی مراد ہے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، المراد من حبل اللہ القرآن۔
اللہ کی حبل سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تم سب قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، ولا تفرقوا، اور تفرقوں کا شکار نہ ہو، جھگڑوں میں مت پڑیے۔ آج تو بڑے سادہ لوحی سے ہمیں کانوں میں یہ آوازیں آتی ہیں نا جی قرآن دے قریب نہ جاؤ، اس دے نال فرقے بن دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ ایمانداری سے سوچئے، قرآن اختلافات مٹاتا ہے یا بناتا ہے؟ مٹاتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پھر آگے اللہ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً۔ اللہ کی اس نعمت کو ذرا یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، دشمنیاں معمول بن چکا تھا۔ جب قرآن آیا، جناب محمد کریم آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اپنا دامن اس سے وابستہ کیا، الف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پھر تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ بھائی بھائی بننے کا نسخہ قرآن ہے، محبتیں پیدا کرنے والی کتاب کا نام قرآن ہے۔ فرمایا اصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، پھر تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، اگر موت تمہاری اس طرح آ جاتی جہنم کا ایندھن بن جانا تھا۔ جب قرآن آیا اور تم نے قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا تو انقذکم منہا، اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کا دولہا بنا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سید